مسلمان زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کوئی تہوار آئے گا تب معلوم ہوگا کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں۔ رمضان شریف آئے گا تب معلوم ہوگا ہم مسلمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے معاشرے کے بگڑتے حالات اور اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ عموماً اگر لوگوں سے یہ سوال کیا جائے تو وہ یہی جواب دیں گے موبائل، ٹی وی، ڈرامے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے بھی لوگ زنا کیا کرتے تھے، تب بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیا کرتے تھے، تب بھی اپنی پسند کی شادی کیا کرتے تھے، تب تو موبائل نہیں تھے۔ انسان کی اپنی سوچ ہی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ اپنی تربیت سے ہم دنیا کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس خاندان سے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، ایک ماں خاندان کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے، اور ایک ماں ہی ایک اچھا انسان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں آج کل کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں جب اچھا انسان ہماری زندگی میں جب معاشرے میں ایک اچھا انسان ہمیں نظر آئے گا تو ہمیں پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ اب ماں نے اچھی تربیت کی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں، تب بھی بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف ماں باپ کے سائے میں نہیں رہ رہا ہوتا، وہ دنیا کے سائے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کو دیکھے گا وہ سیم ویسے ہی کرے گا، جیسے دنیا کے بگڑتے حالات دیکھے گا ویسے وہ بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ مگر ہم آج کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہیں، اور کتنی ہی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی کہ ہمارا کام کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جو اپنے بچے کی تربیت کرے گی۔ ایسے نہیں کہ اس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، پھر اس نے بچے کو پال پوس کر کھانا پینا کھلایا اور کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں کہ آج کل مائیں بچوں کو ڈانٹتی نہیں ہیں۔ معاشرے کے بگڑتے حالات میں پہلی وجہ تربیت ہوتی ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کی تربیت اچھے کرے گی تو وہ دنیا میں ایک اچھا انسان بن کر پیش ہوگا۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو اچھا کریں گے، بالفرض اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں یا اگر ہماری تربیت استاد نے کی ہے، کیونکہ دوسری تربیت استاد کرتا ہے، جیسی سوچ رکھنے والا استاد ہوگا ویسے اسٹوڈنٹ ہی پائے جائیں گے۔ اگر تربیت اچھی ہوگی تو ہی ہم انسان اچھے رہیں گے۔ اگر ہم کہیں گے کہ فلاں دیکھو سیاست دان نے یہ کیا، پہلے ہم اپنے آپ کو تو اچھا کریں۔ دوسری وجہ معاشرے کی بگڑنے کی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، فلاں اتنا امیر ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ حسد وہ چیز ہے جو ہمیں مجبور کر دیتا ہے ہر گناہ کرنے پر۔ حسد وہ چیز ہے جو ہمیں مجبور کر دیتا ہے دوسروں کی زندگی تباہ کرنے پر۔ افسوس کے ساتھ آج کے وقت میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگڑتے حالات بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جس دن ہم نے گناہ اور نیکی کو سمجھنا شروع کیا اس دن ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے۔ جب ہم اپنے پیغمبروں کی زندگی کو پڑھیں گے، انہیں دیکھیں گے کیسی زندگی افسوس کے ساتھ مسلمان زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کوئی تہوار آئے گا تب معلوم ہوگا کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں۔ رمضان شریف آئے گا تب معلوم ہوگا ہم مسلمان ہیں۔ عیدیں آئے گی تب معلوم ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں بعض اوقات یہ الفاظ بہت کہتی ہوں کہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت تو دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ جب تہوار آتا ہے، جب کوئی مہینہ آتا ہے اہم، تبھی جا کر مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ جب رمضان شریف آتا ہے تب جا کر مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیا مسلمان صرف ایک مہینے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان پوری زندگی کے لیے ہیں۔ ہم نے اسلام پوری زندگی کے لیے قبول کیا ہے، صرف ایک دن کے لیے نہیں۔ زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمارے ہاں بس ایک ہی بات ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو ہم نے کیوں دکھانا ہے، لوگ کیا کریں گے، کیا لوگ ہمیں قبر میں بچانے کے لیے آئیں گے؟ ہمارے اتنے ویوز ہو گئے ہیں، ہمارے اتنے فالوور ہو گئے ہیں، ہمارے اتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر عزت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر یہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
ہم یہاں اللہ کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اور ہم اللہ کے لیے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مگر ہم گزار نہیں رہے۔ ہمیں دنیا جنت کے طور پر چاہیے، کیونکہ جنت جو اصل جنت ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نے دنیا کو ہی جنت بنانا ہے۔ ہماری زندگی میں صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں یہ نہیں معلوم، کہ کرکٹر کون ہے، اداکار کون ہے، ڈراموں میں کیا چل رہا ہے، وہ ہمیں ساری معلومات ہوں گی۔ اپنے بچوں کو ہم یہ سب نہیں سکھا رہے کہ آج کل زندگی کس طرح گزارنی ہے۔